نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 شرطوں کا بیان ہو چکا ہے۔ نماز کی صحت اور درستگی کے لیے چند شرائط ہیں، ان میں سے نمبر 1 کیا بیان ہوا تھا؟ نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ نمبر 2 جی سطر چھپانا، اور نمبر 3 طہارت، حدث سے طہارت حاصل کرنا۔ نمبر 4 نجاست سے طہارت حاصل کرنا۔ اور آج نمبر 5 استقبال القبلہ، یعنی قبلے کا رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف نماز میں چہرہ کرنا، قبلے کی طرف ہونا، یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو، ٹھیک ہے، اور تم جہاں بھی رہو تو نماز میں اسی کی طرف اپنا رخ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حکم نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں اپنا رخ کس طرف کرو؟ مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور مسجد حرام یعنی جو خانہ کعبہ ہے وہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ مغرب یا مشرق، جنوب یا شمال؟ کیا ہے قبلہ؟ کعبہ۔ کعبہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز میں رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے وضو کرو۔ ثم استقبل القبلہ، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کا استقبال کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کرو۔ فکبر، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہو، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر کہنے سے پہلے کس طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ نماز میں، نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ لہذا اگر کسی نے فرض نماز، ٹھیک ہے، قبلہ کے علاوہ کسی اور جہت کی طرف، قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی، باوجود اس کے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہے۔ فرض نماز اگر کوئی قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، باوجود اس کے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے قبلہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ فرض نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ آگے آ رہی تفصیل، آگے آ رہی۔ پہلے پہل قبلہ کیا تھا مسلمانوں کا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ جب نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لوگ؟ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کہاں فرض ہوئی؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ نماز فرض ہوئی مکہ میں۔ کب؟ اسراء اور معراج کے موقع پر۔ ہاں، مکی دور میں نماز فرض ہوئی، آخری دور میں، ہے نا۔ اس کے بعد مدینہ آئے تو مکہ میں جب تک رہے قبلہ کس طرف تھا؟ مسجد اقصی کی طرف،
بیت المقدس. پھر مدینہ آئے تو بھی ہاں شروع میں مسجد اقصی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. ٹھیک ہے. تقریباً 16 مہینہ یا 17 مہینہ تک ایسے ہی رہا. نماز کے فرض ہونے کے 16 یا 17 مہینے تک قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی. اس بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رغبت رکھتے تھے کہ قبلہ مسجد اقصی کے بجائے کعبہ ہو جائے، بیت المقدس کے بجائے مکہ میں جو مسجد حرام ہے کعبہ وہ ہو جائے قبلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور بار بار آسمان کی طرف آپ جو ہے نا توجہ اپنا کرتے تھے، اپنا چہرہ، اپنی نگاہ اٹھاتے تھے آسمان کی طرف، اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے، دعا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی خواہش کو ضرور پوری کریں گے. اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اپنی نگاہ کر رہے ہیں، اپنا چہرہ کر رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کا وہ قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اس طرف آپ کا قبلہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کریں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 144. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی، اور پھر بعد میں قبلہ کیا ہوا؟ خانہ کعبہ ہو گیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو، خواہش اور رغبت کے مطابق ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اب جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی حکم، کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو مطلب ایک ہی بار میں صادر نہیں ہوتا ہے نا. بہت سارے احکام جو ہے نا تدریج کے ساتھ فرض ہوئے، بہت ساری تبدیلی جو ہے نا اچانک نہیں ہوئی، تھوڑا انتظار کرنا پڑا. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ پہلے کچھ اور تھا قبلہ، اور بعد میں خانہ کعبہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز تھی. خانہ کعبہ جب قبلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، وہ عصر کی نماز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف. انہی صحابہ میں سے ایک نماز پڑھنے کے بعد نکلے باہر دوسری طرف، تو دیکھا ایک مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد اقصی کی طرف، جیسا کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے، قبلہ بدل چکا ہے. قسم کھا کر کہا کہ ہم نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سن کر تمام کے تمام نمازی حالت نماز ہی میں قبلہ اپنا چینج کر لیے. رکوع کی حالت میں تھے اور مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیے، نماز ہی کی حالت میں، رکوع میں. یہ کون سی مسجد تھی؟ کئی اس طرح کے واقعات ہیں. مسجد قباء میں ہوا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے مسجد بنی حارثہ میں ہوا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں مسجد قبلتین جو ہے، وہ اس کا نام پہلے مسجد بنی سلمہ تھا یا کیا تھا، اس میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا. کئی ایک واقعات اس طرح کے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اور کہاں؟ مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں، اس کا واقعہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر کی نماز پڑھی. ہاں. اور دوسری روایت بھی ہے، ایک روایت میں کہ ام بشر کے پاس آپ تھے، وہیں پہ نماز پڑھی تو اسی وقت جو ہے حکم آیا. تو مختلف طرح کی روایت ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور نمازی کی حالت میں تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ
قبلہ تحویل ہو چکا ہے تو یہ سن کر نمازی کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر دیا. یہ ہے خلاصہ کلام. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی نماز نہیں دہرائی. ٹھیک ہے. یعنی کچھ نماز ان کی کس طرف ہوئی؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، اور باقی نماز کس طرف ہوئی؟ خانہ کعبہ کی طرف. نمازی کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ چینج کیا. نماز کو توڑا نہیں انہوں نے نمازی کی حالت میں، اور نماز کو بعد میں دہرایا بھی نہیں. تو ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ پسند تھا، اچھا لگتا تھا کہ مسلمان بھی مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں، رخ کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کو اچھا لگتا تھا. ہاں، ایک طرح سے وہ مطلب فخر کرتے تھے کہ جو ہمارا قبلہ ہے اسی طرف مسلمان بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بدل جائے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہو گیا تو پھر یہودیوں کو تکلیف ہوئی، یہودیوں کو اچھا نہیں لگا. اسی کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ سیقول الصفا من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا. تو بیوقوف لوگ ایسا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جہت کو، سمت کو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام جنہوں نے یہ زمانہ نہیں پایا تحویل قبلہ کا، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. ان کی نماز ساری کی ساری کس طرف ہوئی؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. تو ان کے بارے میں پوچھا صحابہ کرام نے کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا. انہوں نے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا. ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے. یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نے نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرے گا. وہ بھی نماز صحیح ہوئی اس وقت، اس کا پورا پورا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ جو پورا واقعہ ہے اس سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے؟ نمبر 1، صحابہ کرام کس قدر اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانتے تھے اور قبول کر لیتے تھے. فوراً جیسے ہی سنتے تھے آمنا و صدقنا، سمینا و اطعنا، چون چرا نہیں کرتے تھے، اعتراض نہیں کرتے تھے، سوال جواب نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی دیری نہیں کرتے تھے. سن لیا اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا حکم ہے، فوراً عمل درآمد ہو گئے. دیکھا آپ نے، اللہ کا حکم نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چینج کیا، تحویل کیا، اور صحابہ کرام نماز کی حالت میں ایک آدمی نے خبر دی اور وہ سن کے اس حکم پر عمل کرنے لگے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ یا اس کے رسول کا کوئی حکم ہمیں آئے ہمارے پاس جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا مثال کے طور پر، تو ہمیں فوراً اسے مان لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے بلا چوچیا. اتباع اسی کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بات پر اس بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ کی. جیسا کہ اس صحابی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو قسم کھانا جائز ہے، اللہ کی قسم کھانا جائز ہے. کوئی کسی بات کو آپ کو یقین دلانا ہو کسی کو تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، دعوت دے، تو اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. یہاں ایک صحابی نے حکم سنایا اللہ کا اور اس کے رسول کا عمل بتایا تو ان کی بات لوگوں نے مان لی. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم کون ہوتے ہو، ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو قیامت تک کے لیے کوئی بھی داعی، کوئی بھی عالم اگر حوالے سے بتائے، آیت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے کوئی مسئلہ، تو اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر کیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کس طرف کرتے تھے؟ کیوں؟ اللہ آسمان میں ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے آرزو رکھتے تھے کہ کاش بدل جاتا قبلہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، عرش پر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط عقیدہ ہے.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں سے ہے. عمل کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے، اور ایمان میں عمل بھی داخل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. ایمان تینوں کا نام ہے، قول، نیت اور عمل، تینوں کا نام ایمان ہے. ایمان صرف زبان سے کہہ دینا یہ ایمان نہیں ہے، یا صرف دل سے مان لینا یہ ایمان نہیں ہے. زبان سے کہنا، دل سے ماننا اور پھر اس پر عمل کرنا، تینوں چیز کا نام ایمان ہے. تو عمل ایمان میں سے ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو یہ ہوا کہ ادھر جو نماز پڑھی تھی اس کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا، مطلب تمہاری نماز کو برباد نہیں کرے گا. اور نماز کیا ہے؟ عمل ہے. تو نماز کے بارے میں، عمل کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ ایمان کا لفظ. لہذا معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، اور ایمان سب کا برابر ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. انسان کے عمل کے اعتبار سے اس کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. نیک عمل کریں گے ایمان بڑھتا ہے، برا عمل کریں گے ایمان گھٹتا ہے. اور سب کا ایمان برابر نہیں ہے. رسول کا، ابو بکر کا، صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خبر واحد کی بات کو قبول کرنا اور خبر واحد کی بات پر عمل کرنا اور اس سے جو حکم مستنبط ہوتا ہو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ ضروری ہے. خبر واحد کا مطلب سمجھتے؟ ایک آدمی کی بات. اگر کوئی ایک آدمی آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے اور وہ آدمی سچا ہے، ایماندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ بھروسہ والا آدمی ہے، قابل اعتماد آدمی ہے، قابل یقین آدمی ہے، وہ کوئی خبر آپ کو دیتا ہے تو آپ کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تصدیق کرنی چاہیے. ہاں، اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہے، سچا آدمی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، دیانتدار نہیں ہے، تو پھر اس کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. پہلے تحقیق کریں گے، پہلے تفتیش کریں گے، ہے نا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو کیا کرو؟ تحقیق کرو. بہت سارے لوگ ہیں امت میں جو بہت ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، یہ بول کر کہ اس حدیث کے راوی صرف ایک ہیں. سنا ہوگا آپ نے، خبر واحد اس کو کہتے ہیں، اخبار احاد. بہت ساری حدیثوں کو مقلدین لوگ، احناف کے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خبر واحد کو، اخبار احاد کو، ان روایتوں اور حدیثوں کو جس میں ایک راوی ہیں اس کو نہیں مانتے. عقائد کے باب میں، فضائل میں مانتے ہیں، عقائد میں نہیں مانتے، اصول میں نہیں مانتے. تو یہ غلط ہے. نماز کس میں سے ہے؟ اصول میں سے ہے. نماز کے بارے میں ایک صحابی نے بتایا اور صحابہ کرام نے مان لیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایک آدمی بھی، کوئی ایک راوی بھی کوئی خبر لائے، کوئی روایت بیان کرے اور وہ موثوق راوی ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ قابل وثوق ہے، تو اس کی بات مانی جا سکتی، ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس سے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور باہر کا کوئی شخص کچھ دیکھے تو باہر والا آدمی اس کو نماز کی حالت میں تنبیہ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کچھ. یہاں صحابہ اکرام نماز کی حالت میں تھے اور وہ صحابی جنہوں نے خبر دی وہ نماز کی حالت میں نہیں تھے، تو ایک ضروری بات تھی تو انہوں نے بتایا. تو باہر کا آدمی نماز پڑھنے والے کو کچھ بتا سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے ضرورت کے وقت. اس لیے ہے نا، سلام کرے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں نماز کی حالت میں اشارے سے. ہاں، یا کوئی خطرہ لاحق ہے، سانپ ہے یا کچھ ہے، آ گیا اور نمازی نہیں دیکھ رہا ہے تو باہر والا آدمی بتا سکتا ہے. سمجھ نا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں غلطی کر رہا ہے تو باہر سے آدمی لقمہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں اس سے معلوم ہوئی. یہ بھی معلوم ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، یہودیوں کی مخالفت.
کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں عمل یسیر معاف ہے، عمل یسیر معاف ہے، ضرورت کے مطابق ہاں تھوڑا حرکت کرنا، آگے پیچھے ہو جانا، دائیں بائیں ہو جانا، یہ جائز ہے، جیسے کہ جماعت والی نماز میں ہوتا ہے۔ آپ پہنچے اور 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہنچے تو آپ اس کو اشارہ دے سکتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور وہ پیچھے آ سکتا ہے یا امام آگے بڑھ سکتا ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے۔ تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ حسب ضرورت۔ سوالات بعد میں کیجیے۔ اس کے بعد اور کیا کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی یہی تو اس حدیث سے یہ سب معلوم ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے نمازی کی حالت میں پہلے ادھر تھے، پھر بعد میں ادھر ہو گئے رکوع کی حالت میں، تو کچھ حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی یاد رکھے کہ نماز میں نماز کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور موبائل بجنے لگا، تو آپ اتنی حرکت کر سکتے ہیں کہ موبائل کو آپ بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں۔ اس میں حرکت لگے کہ نہیں لگے گی؟ تو چونکہ آپ نماز کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے، موبائل بج رہا ہے اور اس لیے نہیں بند کرتے ہیں کہ نماز خراب ہو جائے گی، نہیں، اور زیادہ خراب ہوگی اس سے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بالکل کعبہ کو دیکھ رہا ہو، کعبہ بالکل اس کے سامنے ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کس طرف رخ کرے گا؟ بالکل کعبہ کی طرف رخ کرے گا۔ وہ بالکل کعبہ کے پاس اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہوگا، اس لیے کہ کعبہ اس کے سامنے ہے، وہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کعبہ اس کے سامنے ہوگا، کعبہ کی طرف وہ رخ کرے گا، ٹھیک ہے۔ بات آگے آ رہی ہے تو کلیئر ہوگی، سمجھ میں آئے گی۔ لیکن جو کعبہ سے دور ہے، مکہ میں کہیں اور ہے یا مکہ سے دور ہے، جیسے ہم لوگ یہاں ہیں یا پوری دنیا کے لوگ کعبہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، کعبہ ان کے سامنے نہیں ہے، تو کس طرف رخ کریں گے؟ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ جس طرف ہے اس طرف رخ کریں گے، مکہ جس طرف ہے اس طرف رخ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کعبہ بالکل کعبہ ہی کی طرف رخ ہو، وہاں پر یہ شرط نہیں ہے۔ وہاں پہ شرط کیا ہو جائے گی؟ کعبہ جس سمت میں ہے، جس ڈائریکشن میں ہے، جس جہت میں ہے، اس طرف ہم رخ کریں گے اور ہم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، جلدی مجھے بھی نکلنا ہے اور اس لیے ہم جلدی جائیں گے۔ اگر کوئی کعبہ سے دور ہے، کعبہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، تو میں نے کیا کہا کہ جہت اور سمت کعبہ کا جس طرف ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، تھوڑا دائیں بائیں ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مسجد کوئی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اب بالکل 100% کعبہ کی طرف نہیں ہے، کچھ فیصد ایسا انجینئر کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسٹیک ہو گیا، غلطی ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس میں نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے کعبہ اتنا دور، ہم یہاں آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں اندازے ہی سے لوگ مسجدیں بناتے تھے، بہت سارے چیزیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ قبلہ کیسے معلوم کیا جائے گا کہ قبلہ اس طرف ہے؟ تو جس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی یا جو اندازہ کرنے کا راستہ تھا اس کو اپنایا گیا اور انہوں نے ویسے ہی کیا۔ جیسے مثال کے طور پر سورج کے ذریعے سے بھی بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ٹھیک ہے، مکہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ چاند کے ذریعے سے بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے سے بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں، نہروں ندیوں کے ذریعے سے بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ سارے اندازے صحیح ہیں، جس زمانے میں جس طریقے سے قبلہ معلوم ہو اس طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ہے، مشینیں ہیں، میپ ہیں اور کیا کیا ہیں، تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے قبلہ معلوم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی کو نماز پڑھنا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، مشتبہ ہو گیا معاملہ اس کے سامنے، قبلہ کس طرف ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
تو ایسی حالت میں اگر کوئی اسے بتائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس کی بات اس کو مان لینا چاہیے، اگر وہ بتانے والا سچا ہے تو، قابل اعتماد ہے تو، مسلمان ہے، امین ہے، سچا ہے، تو اس کی بات مان لینا چاہیے، اس لیے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے کہ اس طرف ہے، اس طرف، اس طرف، کس طرف ہے، تو اگر کسی نے مجھے بتا دیا اور میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے معلوم کرنے کا، تو کسی نے اگر بتا دیا کہ قبلہ اس طرف ہے تو میں اس کی بات مانوں گا، اگر وہ آدمی سچا ہے تو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ جو حدیث گزری اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو، ایک منٹ، اگر کسی کو قبلہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ معلوم کر سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں وہ اجتہاد کرے گا، خود ہی سے کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا، خود ہی سے آئیڈیا لگائے گا، خود ہی معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کسی ایک طرف وہ رجحان یقین اپنا کرے گا اور اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کرے پہلے، ٹھیک ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ ہوں مجھے معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسا نہیں کہ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کسی بھی طرف، پہلے کوشش کریں گے، اجتہاد کریں گے، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنی طرف سے اندازہ کر کے کسی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اجتہاد کرنا پہلے ضروری ہے۔ کسی نے اجتہاد کیا اور کسی ایک جہت میں، کسی ایک سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگا، نماز کے دوران اس کو سمجھ میں آیا یا اس کو خبر آئی تب تو کرنا ہی ہے، جیسے کہ حدیث آئی، خود اس کا اجتہاد بدل گیا نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں اس کو باقی نہیں، میں غلط سمت میں پڑھ رہا ہوں، صحیح سمت اس طرف ہے، تو پھر اپنے اجتہاد کے مطابق وہ اپنا قبلہ چینج کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نماز پوری کرے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے اجتہاد کیا کہ قبلہ اس طرف ہے اور اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھی، تو پھر سے نماز دہرائے گا؟ نہیں، پھر سے نماز نہیں، اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنے سے پہلے تحقیق کی تھی، ہر ذریعہ اختیار کیا تھا، اجتہاد کیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھی تھی، پھر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں قبلہ اس طرف نہیں تھا، تو کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی حدیث ہے، سنیے اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے کہ جب صحابی نے کہا صحابہ کرام سے جو نماز پڑھ رہے تھے کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو اسی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ کیا کیا؟ چینج کر لیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک رکعت وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے رخ کر کے، اور باقی رکعت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ اس وقت قبلہ بدل چکا تھا، کعبہ کی طرف رخ کرنا واجب ہو چکا تھا، لیکن انہیں خبر نہیں تھی، تو جب تک انہیں معلوم نہیں تھا ایک رکعت انہوں نے اس طرف نماز کر کے پڑھی اور باقی اس طرف کر کے پڑھی، تو ان کی نماز ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری پہلی رکعت نہیں ہوئی، اس کو پھر سے پڑھو، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ایسی صورت میں۔ اچھا، کسی نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز، کسی نے بغیر اجتہاد کے کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اسے دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے کوشش ہی نہیں کی، کوئی اجتہاد ہی نہیں کیا، اسے جب نہیں معلوم تھا کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسے اجتہاد کرنا چاہیے تھا، اس نے اجتہاد نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، تو کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ کسی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی قبلہ معلوم کرنے کے لیے، لیکن کسی نتیجے پر وہ نہیں پہنچ پایا، تو کیا کرے گا؟ کہیں بھی غالب گمان نہیں ہو رہا، کہیں بھی اطمینان نہیں ہو رہا، چاروں سمت میں سے کسی سمت نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ نماز تو وقت پہ پڑھنا ہی ہے، تو کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جو عاجز ہے، قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، عاجز ہے،
کسی وجہ سے قبلہ کی طرف رخ نہیں، اسے معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، پھر بھی کسی وجہ سے عذر ہے ایسا کہ وہ قبلہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ عجز کی صورت ہی میں نماز پڑھے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کے مسائل پہلے بھی آ چکے ہیں کہ مجبوری میں وہ وہی کرے گا، وہ سب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خوف کی حالت میں ہے، کوئی جنگ کی حالت ہے، جہاد ہو رہا ہے، جنگ کی حالت ہے، دشمنوں کا خوف ہے. ٹھیک ہے. تو اس حالت میں بھی کوشش کرے گا آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. یا قبلہ کی طرف کر کے اس نے نماز پڑھی لیکن دشمن کی وجہ سے قبلہ چینج کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ خوف کی حالت میں، جنگ اور جہاد کی حالت میں یہ ممکن ہے کہ نماز کی حالت میں آ کے حملہ کر دے، آپ کو دفاع کرنا پڑے. آپ نماز پڑھتے رہیں دل سے اور اپنا دفاع کرتے رہیں، اور قبلہ چینج ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے سفر میں، نفل نماز سفر میں ہوں تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ جو شرط ہے وہ شرط ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اب سواری کس طرف بھی جائے آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ سفر میں ہیں اور سواری پر ہیں تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. سواری چاہے جس طرف جائے، قبلہ کی طرف جائے یا غیر قبلہ کی طرف جائے، آپ کی وہ نماز ہو جائے گی، نفل نماز سفر میں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، سواری جس طرف بھی جاتی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یومی ایمان صلاۃ اللیل الا الفرائض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ سواری پر اشارہ کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، رکوع میں تھوڑا جھکتے تھے، سجدہ میں تھوڑا اور جھکتے تھے، اشارے سے نماز پڑھتے تھے بیٹھ کر. الا الفرائض، سوائے فرض نماز کے. فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے. وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وطر کی نماز بھی آپ سواری پر پڑھتے تھے. اور سواری ادھر ادھر جاتی تھی تو اس سے قبلہ چینج ہو جاتا تھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. تو نفل میں آسانی ہے فرض کے مقابلے میں. ایک حدیث میں کہ کان یصلی صبحۃ حینما توجہت بہ ناقۃ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر نماز پڑھتے تھے، نفل نماز. اونٹ چاہے جس طرف جائے آپ نماز جاری رکھتے تھے. ٹھیک ہے. نفل نماز کے بارے میں ایک روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. لیکن جب فرض نماز کا وقت آتا تھا تو سواری سے اترتے تھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ فرض اور نفل کا فرق سمجھ میں آ گیا. فرض نماز سفر میں بھی ہوں تو سواری پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سواری سے اتر کر زمین پر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے. لیکن نفل کا مسئلہ نہیں ہے. نفل آپ سفر میں سواری پر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. فرض نماز کشتی پر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ کشتی بھی ایک سواری ہے. ابھی ہم نے کیا سنا؟ نفل پڑھ سکتے ہیں سواری پر، فرض نہیں. لیکن کیا کشتی پر پڑھ سکتے ہیں فرض نماز؟ تو کہتے ہیں من جملہ کشتی پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ پہلے زمانے میں خاص طور سے کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا کشتی پر، تو کشتی سے اتر کے کہاں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز کا وقت ہوا تو کشتی پر ہی نماز پڑھے گا آدمی. ٹھیک ہے. تو فرض نماز کشتی ہی پہ پڑھے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حدیث ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی السفینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں، فقال صلی فیہا قائما، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. یعنی جیسے مسجد میں یا زمین پر نماز پڑھتے ہو کھڑے ہو کے، اسی طرح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. الا ان تخاف الغرق، ہاں اگر ڈوبنے کا خطرہ ہو تو پھر تم مجبوری ہے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. یہ صحیح جامع کی روایت ہے. اس میں قبلہ کا یہ اجتہاد کریں گے. قبلہ تو آپ کو معلوم ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد کشتی جس طرف بھی جائے، ہاں آپ کوشش کریں قبلہ کی طرف، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے تو بغیر قبلہ کے بھی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وقت ہو گیا ہے
اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ لینڈ کرتے کرتے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جب آپ جہاز پہ سوار ہوئے تھے تو نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ نماز کا وقت کہاں ہوا؟ آپ جب جہاز پر تھے تب نماز کا وقت آیا، ٹھیک ہے، اور جب جہاز سے اتریں گے تو وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں مجبوری ہے آپ ہوائی جہاز میں ہی فرض نماز پڑھیں گے، گرچہ وہ سواری ہے لیکن یہ مجبوری ہے، آپ فرض نماز پڑھیں گے۔ پوری کوشش کریں گے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، جیسے کہ سعودی فلائٹ میں انتظام ہے نا۔ اور کوشش کے باوجود اگر قبلہ کی طرف پوری نماز میں بندہ نہیں رہ پاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ کس طرف ہوگا پھر؟ جی، خانہ کعبہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، فرض ہو یا نفل، کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی قبلہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر جس طرف بھی آپ رخ کریں گے تو کعبہ کا حصہ تو سامنے آئے گا ہی، لہٰذا نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ پوری جگہ جو ہے نا، زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور پاکی کی جگہ ہے، تو سب سے بہترین جگہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، لہٰذا اس میں نماز کیوں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن قبلہ کیسے ہوگا چھت پہ؟ تو کہتے ہیں کہ قبلہ سے مراد اصل میں وہ جو بنا ہوا ہے، عمارت جو بنی ہوئی ہے وہ مراد نہیں، اصل قبلہ سے مراد وہ جگہ ہے، ہاں۔ لہٰذا اگر کوئی خانہ کعبہ کا پورا ڈھانچہ وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے اور وہاں آدمی نماز پڑھے، اس طرف کر کے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل ڈھانچہ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ واقع ہے۔ لہٰذا اگر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے کوئی دلیل ہے؟ تو اس طرح سے تو دلیل ہے اس کا؟ یہی سب تو دلیل ہے، استنباط، استدلال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی خانہ کعبہ کے اندر، اس کی دلیل ہے، ابھی آپ نے دلیل سنی ہے نا، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، چھت کا نہیں، ہاں، لیکن یہ کہ استدلال ہے، ہاں۔ اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس ہو گیا، ہمارا ٹارگٹ تھا 8:30 بجے تک۔ جزاک اللہ خیر۔